ایک بوڑھے باپ نے اپنے 4 بیٹوں کو بلایا، ہر ایک پر نظر ڈالتے ہوئے کہنے لگا، بیٹو میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں میں اپنی جائیداد تم میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بچوں، سب کو اچھا خاصا حصہ ملے گا، مگر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بہنوں کو مجبور کرو کہ وہ اپنا حق تمہیں معاف کر دیں۔ تمہاری بہنیں زمین کا ٹکڑا نہ لیں، تمہیں اچھا خاصا حصہ ملے گا، اچھی خاصی زمین ملے گی۔ اگر تم اپنی بہنوں کو مجبور کرو کہ وہ تم سے حصہ نہ لیں، تمہیں حصہ معاف کر دیں۔ باپ یہ سبق دے رہا ہے اولاد کو۔ سب سے چھوٹا بیٹا جو 5 وقت کا نمازی تھا بول اٹھا، ابا حضور اگر وہ اپنا حق معاف نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ہماری بہنیں اپنا حق معاف نہ کریں، اپنی زمینیں جائیداد کے ٹکڑے ہمیں معاف نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ بوڑھا باپ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، ورنہ کیا ہوگا؟ تمہارے باپ کی زمین غیروں میں چلی جائیں گی، تمہارے باپ کی جائیداد غیر لے جائیں گے۔ مگر ابا حضور بیٹی کو جائیداد سے حق دینے کا حکم تو اللہ نے خود دیا، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ دو۔ اللہ کو یہ علم کیوں نہیں تھا یہ حکم دیتے ہوئے کہ بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ دو؟ اللہ کو یہ علم کیوں نہیں تھا کہ بیٹی کو حصہ دینے سے زمین غیروں میں چلی جاتی ہے؟ ایک دم کمرے میں خاموشی چھا گئی، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نمازی بیٹے کے دوسرے جملے نے باپ کا سر شرم سے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ بیٹا بولا، ابا حضور بیٹی کو زمین دیتے ہوئے آپ کو لگا کہ زمین غیروں میں چلی جائے گی، بیٹی کو حصہ دینے میں آپ کو لگا کہ زمین غیروں میں چلی جائے گی، جائیداد غیروں میں چلی جائے گی، مگر داماد کو بیٹی دیتے ہوئے آپ نے کیوں نہ سوچا کہ بیٹی غیروں میں چلی جائے گی؟ داماد کو بیٹی دیتے ہوئے، جگر کا ٹکڑا دیتے ہوئے آپ نے کیوں نہ سوچا؟ اس وقت آپ کی عقل کہاں گئی، آپ کی سوچ کہاں گئی؟ آپ نے کیوں نہ سوچا کہ بیٹی غیروں میں چلی جائے گی؟ خدا را اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ دو، ورنہ یاد رکھنا دنیا و آخرت میں تباہ و برباد ہو جاؤ۔